ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ویسے تو پچھلے 1 سال سے جب سے یہ عبوری حکومت آئی ہے اور موجودہ ڈی پی او صاحب آئے ہیں تو اس ضلع کو اور جو جس کے گماشتے جو ہیں جن کے کندھوں پہ محفوظ لکھا ہوا ہے، میں انشاءاللہ ان کے گڑے میں ڈاکو کا توق ڈال کے اور لوگوں کی برآمدگیاں کرواؤں گا اور ان کو چھوڑوں گا نہیں کسی، اور ہر بندے کی چوری ڈکیتی اس کے گھر پہنچے گی۔ جو پیسے لیے ہیں وہ میں کسی کا تبادلہ نہیں ہوگا اور کوئی نہیں جائے گا، میں ان کا حشر کر کے چھوڑوں گا انشاءاللہ، اور نواز شریف کو ساری بات سناؤں گا، اور یہاں پہ کوئی کسی سے زیادتی نہیں کریں گے، ایماندار افسروں کی کمیٹی بنے گی، کیس ٹو کیس انکوائری ہوگی، اور جو سزاوار بنیں گے پھر وہ سزا بھگتیں گے اور جیلیں ان کا مقدر ہوں گی انشاءاللہ۔ پوچھتا ہوں کتنا تیرا زیور گیا؟ 32 تولے زیور اس کا ڈکیتی کا ایس ایچ او کہتا ہے تیری واردہ، یہ ایس ایچ او سکلین شاہ پرچہ خارج کر دیا ڈکیتی کا 24 گھنٹے میں۔ آپ بھی ادھر پریس میں ہیں جناب ظفر صاحب، آپ سارے کہتے ہیں ہم لوگوں کے لیے جنگ لڑتے ہیں، پھر پرچہ میں نے آئی جی سے بحال کروایا، آج تک اس کی برآمدگی نہیں، اور وہ ایس ایچ او یہی کا یہی ہے جو کہتا تھا واردات ایک دن لائن میں نہیں گیا اور لوٹ لے دونوں ہاتھوں سے ساری منشیات پھول نگر میں، وہ قصور میں ساری منشیات وہ بکواتا ہے اور سارے پیسے اکٹھے کر کے قصور وہ بھیجتا ہے ذوالفقار بٹی۔ جتنا ظلم قصور میں ہو رہا ہے، اور آج میں نے پورے ضلع کے جو 2 ایم این اے ہیں اور 7 ایم پی ہیں نون لیگ کے، نواز شریف کی سربراہی میں میرے ساتھ، لیکن میں نے کسی کو اپنی پریس کانفرنس میں نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں بٹھایا، محمود انور کو بھی نہیں بٹھایا کہ میں اس ڈی پی او کو اتنی اہمیت نہیں دینا چاہتا۔ انہوں نے پورا ضلع لوٹ لیا ہے، اور جتنی ڈکیت کہتے ہیں ہم نے گینگ پکڑے ہیں، گینگ پکڑتے ہیں جلدی برآمدگیاں ڈالتے ہیں، کسی کے گھر تو کچھ نہیں پہنچا، ڈاکو پکڑے جاتے ہیں کہ آپ اس کی، میں کہتا ہوں کہ آئی جی، میں نہیں کہتا کہ ہمارے کہنے پہ کاروائی کرو، لیکن ایک ایماندار افسروں کی کمیٹی بنائی جائے ڈی ایم جی کی، اور کیس ٹو کیس اس کی انکوائری، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ جیل میں کیسے نہیں۔ میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ، ورنہ نواز شریف کی حکومت آ رہی ہے، میں کسی ایس ایچ او کو تبدیل نہیں کروا رہا، کسی ڈی پی او کو تبدیل نہیں کرا رہا، لیکن جن لوگوں کے گھر لٹ گئے ہیں، جن لوگوں کے جانور نکال لیے گئے ہیں، جن لوگوں کی ڈکیتیاں ہو گئی ہیں، جن لوگوں کے گھروں میں 15 بندے داخل ہو گئے اور آج تک برآمدگیاں نہیں ہوئی، میں ڈی پی او قصور تجھے کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل وہ برآمدگیاں، وہ پیسے اگر میں نے لوگوں سے ووٹ لیے ہیں میں نے ان کے گھروں میں پہنچانے ہیں، اور اگر میں نہ پہنچا سکا تو پھر میں نواز شریف کو کہوں گا کہ میں ریزائن کر رہا ہوں، پھر میں عوامی طاقت کے ساتھ اٹھوں گا اور میں دیکھوں گا ڈی پی او کیسے یہاں سے جاتا ہے۔ میں نے لوگوں کو انصاف لے کے دے، اور دیکھو یہ چور، یہ کہتے یہ قانون میں تو یہ عوامی خادم ہے۔ ایک ایم این اے نے کہا کہ اگر تم نے قتل 8 دن میں برآمد نہ کیے، مجرم نہ پکڑے تو تم حوالات میں بند ہو۔ 10 لاکھ کے نمائندے کو کہتے ہو کہ یہ بدتمیز ہے، کون سی بدتمیز ہے؟ اور بھائی تم شریف آدمی پھر کدھر جاؤ گے؟ پھر تم ایس ایچ او کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گے؟ یہ بد شکل سینہ 6 مہینے پہلی اس کی ایس ایچ او شپ ہے، ایس ایچ او شپ بھی سیکھ لی ہے، اور ساتھ اس کے والد کے گاؤں میں تیل کا کنواں نکالنے کا بھی اس نے طریقہ سیکھ لیا، اور ڈی پی او کو قصور کو بھی تیل نکل گیا اس کے بھی کنویں سے، دیکھو نا کہتے اس کے گاؤں میں کیا تیل کا کنواں نکلے اور کیا ریل پیل چل گئی ہے۔ یہ صافی جا کے دکھائیں لوگوں کو تصویریں بھی اس کے گاؤں میں کیا ہو رہا ہے اور کہاں سے پیسے آئیں، اور کیا کر دیکھو نا کسی ایم این اے ایم پی اے کو اس کا سٹاف افسر ریسیو نہیں کرتا، جب ریت کے ٹھیکیدار اور جب یہ عورتوں سے جو 15 لاکھ روپے شریف لوگ اپنی عزت سے ڈرتے برگلائے جاتے ہیں، جو نوجوان لڑکے دیتے ہیں، تو اس کا سٹاف افسر دفتر کی ایف آئی آر درج کرائی، میں خود گیا ہوں آئی جی کے پاس،
اور ایف آئی آر ذرا ظفر صاحب سنیں، ایف آئی آر ڈکیتی کی درج ہونے کے بعد اس ایس ایچ او نے 24 گھنٹے میں ایف آئی آر خارج کر دی کہ جی ڈکیتی جھوٹی ہے. پھر میں آئی جی کے پاس جا کے میں نے بحال کرائی ہے، اور اس ڈی پی او کو میں نے 5 دفعہ میں ان کو ساتھ لے کے گیا ہوں، اور آج تک وہ ڈکیتی بھی نہیں ملی اور اس ایس ایچ او کو سزا بھی نہیں ملی. پرچہ بحال ہو گیا کہ ڈکیتی یہ کہتا جھوٹا ہے، وہ ہی نہیں ہوا. اور یہ ایس ایچ او ایک دن سسپینڈ نہیں ہوا. یہ اتنا بدنام زمانہ ہے ایس ایچ او. آج کوٹ رادا کشن ہے، پھر پھول نگر سٹی ہے، پھر پتہ. اور جتنے کام کرنے والے ایس ایچ او ہیں وہ کھڈے لین، اور جتنے جن کے کندھوں پہ محفوظ لکھا ہے ڈاکو لکھا جانا چاہیے وہ سارے تھانوں میں. کیا ڈی پی او صاحب تیری نالائکی کا کیا کریں اور تیری بے ایمانی کو کیا کہیں؟ ایس ایچ او پتوں کی صدر کو ٹیپو صاحب کیا اس نے لکھوائی تھی رپٹ کہ تو بڑا انکمپیٹنٹ ایس ایچ او ہے، لکھی تھی نا رپٹ، اس کو سسپینڈ کیا تھا حافظ کو. اور 1 گھنٹے کے بعد جب پہنچ گیا لفافہ نہیں جھولا تو پھر رپٹ لکھ دی کہ نہیں جی یہ تو کمپیٹنٹ ہے، اس کو لگا. کبھی کسی ڈی پی او نے ایسا کیا؟ بتاؤ نا. میں آئی جی صاحب کو پوچھتا ہوں کبھی کسی ڈی پی او نے ایسا کیا؟ اور آج تک لگا ہوا ہے. اتنی لوٹ میں جو لوگوں کی ڈکیتیاں چوریاں 3 افسروں کی لسٹ میں ہے. وہ تیرا چہتا کیسے ہے؟ وہ کیسے لوگوں سے وہ لفافے نہیں وہ تھیلے کیسے وصول کرتا ہے؟ وہ کیسے منشیات فروشوں کے ڈالوں میں پھرتا ہے؟ اور وہ پتوں کی اور چونیاں میں کیسے فحشا عورتوں کے گروپ بنے ہوئے ہیں جو شریف گھروں کے بچوں کو ٹیلی فون پہ بلا کے اور ان سے کروڑوں روپیہ لوٹ لیا گیا. کتنے لوگوں کے خلاف ڈی پی او صاحب آپ نے کارروائی کی ہے؟ کتنے یہ ریت مافیا ہیں قصور اور چونیاں میں جو 1000-1500 روپے ٹرالی کا ٹیکس اور 15 سے 20,000 روپیہ لیتے ہیں. اور یہ ڈاکو دیکھو نا، یہ ایسے جو سٹی جو اتنا بڑا ڈاکو لگا ہوا ہے، یہ بات ہے 2 سال. کدھر ہے وہ کاموں کے بعد؟ تو اس نے مجھے فون کیا کہ وہ بینک سے پیسے لے کے نکلا اور وہ بلوں کی جاتے ہوئے راستے میں ڈاکو نے اسے فائر مار کے مار. اور دوسرا ظلم یہ ہے کہ دونوں ایس ایچ او اون ہی نہیں کر رہے. وہ کہتا ہے کہ جی یہ سرائے مغل کا ایریا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ پتوں کی صدر کا ایریا ہے، تو ہماری کچھ مدد کی جائے، لاش بے یارو مددگار پڑی. میں نے ڈی ایس پی پتوں کی کو فون کیا اور میں نے سخت لفظ استعمال کیے کہ یہ کیا زیادتی ہو رہی ہے، یہ پاکستان ہے یا انڈیا کی کوئی فوج نے آگے حملہ کر. تو جب مجھے پتہ لگا کہ 1.5 گھنٹے کے بعد وہاں پہ ایک ڈاکو بھی زخمی ہوا ہے، یہ پولیس اس ڈاکو کے پیچھے نہیں گئی، تو وہ اپنے جھگڑے میں لگے رہے. اس کی 1.5 گھنٹہ لاش وہاں پڑی رہی، ایک پاکستانی کی، ایک انسان مسلمان انسان. تو میں اگلے دن جب اس کے افسوس پہ گیا تو میں نے ڈی ایس پی پتوں کی کو کہا کہ آپ بھی ادھر آؤ. میں جب گیا تو وہ بھی آ گئے اور ان لوگوں کا رونا میرے سے دیکھا نہیں جا. میں اس حلقے کا ایم این اے ہوں، 10 لاکھ لوگوں کا نمائندہ ہوں. تو میں نے پوچھا ہے ان کو کہ یہ بھائی کیا ہوا ہے، اور میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ ایک آدمی کے قتل پہ یہ پولیس کا یہ رویہ. تو میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ میں بصیت ان کو ایم این اے کیا کہتا میں پولیس کو کہ جناب آپ مہربانی کریں، آپ ان ڈاکوؤں کو پکڑ لیں اور ہمارے پہ شفقت کریں. ایک ایم این اے نے ان کو یہ کہا، 10 لاکھ لوگوں کے نمائندے نے. بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ کب تک یہ ملزم پکڑو گے؟ کیوں لاش 1.5 گھنٹہ یہاں پہ پڑی رہی؟ تو انہوں نے کہا جی ہم 8 دن کے اندر اندر ضرور پکڑیں. میں نے کہا اتنی وارداتیں ہو رہی، یہ تم نے کم از کم ضلع لوٹ لیا ہے اس ڈی پی او نے. تو کیا میں نے کہا کہ اگر یہ 8 دن میں نہ پکڑے گئے تو پھر آپ لوگوں کو حوالات میں ہونا چاہیے. یہ اتنا ظلم ہے جس کی انتہا کوئی نہیں. ایک 10 لاکھ کے نمائندے کے خلاف انہوں نے کیا رپٹ لکھی ہے؟ اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو پڑھو. اس کو بدتمیز بھی کہا گیا. ایک میٹرک پاس سب انسپیکٹر ایک 10 لاکھ کے نمائندے کے خلاف رپٹ لکھتے.
وہ رپٹ دراصل اس نے نہیں لکھی, وہ ڈی پی او قصور نے اور اوپر سے لکھوائی گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈی پی او قصور ذمہ دار ہے اس سارے معاملات کا, جتنا اس قصور کو لوٹا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان 2 ایس ایچ اوز کو اندر کرواؤں, میں کہہ رہا ہوں کہ میں ڈی پی او قصور جتنا تو نے قصور کو لوٹا ہے, میں انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں آئی جی پنجاب کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو, کیئر ٹیکر کو, کہ آپ ادھر ایک کمیٹی بناؤ پولیس افسروں کی نہیں اور ڈی ایم جی کے 3 ایماندار افسروں کی. میں بھی جو کہوں گا وہ یہی کہوں گا کہ انصاف سے چلو, ایماندار افسروں کی کمیٹی بناؤ اور جو ضلع قصور میں ہو رہا ہے اس پہ کیس ٹو کیس انکوائری کی جائے, کیس ٹو کیس انکوائری کی جائے. اور اگر پھر یہ ڈی پی او قصور وار ثابت ہو تو پھر اس کو ہتھکڑی لگ کے اندر کیوں نہیں جانا چاہیے؟ یہ عوام کا خادم ہے, کوئی حکمران تو نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں اس ڈی پی او کو کہ تو نے ایک سب انسپیکٹر سے مجھے بدتمیز کروایا ہے اور رپٹ لکھی ہے, میں تجھے کہتا ہوں کہ میں تجھے ہتھکڑی لگوا کے اندر دوں گا, تجھے جیل میں بھیجوں گا. اور اب تو میرے خلاف رپٹ لکھ اور اب میرے خلاف ایف آئی آر دے, پھر میں پوچھوں گا اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ ایک نیشنل اسمبلی کے ممبر کو یہ ایک ڈی پی او کیسے لکھتا ہے اور کیسے اس کو 6 مہینے سزا نہیں ہوتی, اور پھر کیسے عوامی جو طاقت ہے وہ اس کے سامنے نہیں آتی. اور دیکھو نا ضلع قصور میں کیا ہو, منشیات فروشی کہاں ہے. مجھے میرے ٹیلی فون کی واٹس ایپ بھری پڑی ہے کہ مجھے جو صحافیوں میں بھی 2 قسم کے بندے ہیں, میرے سے ناراض نہ ہوں, اور مجھے ایماندار صحافیوں نے واٹس ایپ بھیجی ہیں قصور سے. وہ کہتے ہیں کہ پوچھو ڈی پی او قصور سے کہ وہ ذوالفقار جو ملک کے حالات تھے اس میں میرا کوئی دخل نہیں تھا, لیکن جب سے یہ ہوا تو پھر نون لیگ کا کوئی عمل دخل تھا. تو جس طرح اس